ضرور بیان کرو، اس لیے میں فریادی بن کر تیرے حضور میں آیا ہوں اور تجھ سے اپنی مراد بر لانے کی درخواست کرتا ہوں۔ خدا نے اس کی فریاد سنی، رحمت کا دریا جوش میں آیا، روتے روتے بادشاہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، آتے میں آیا یعنی برزخ میں، فنا کی گہرائیوں میں جب اترا تو برزخ سے جڑ گیا۔ جس جگہ مرید رہا ہوگا، جہاں سے اس کا رشتہ جن شیخ زمانہ سے بیعت ہوگا، عقیدت رکھتا ہوگا، جڑنے کی، بیعت ہونا مانے عقیدت رکھنا، جڑنے کی، اور اس کے سوا کچھ معنی نہیں۔ گہری عقیدت رکھنا، سچائی کے ساتھ عقیدت رکھنا، میں نے ماننا اس بات کو کہ ہم وہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جڑنے والے کے ذمے آتا ہے کہ وہ مان رہا ہو کہ ہم سچائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہاں اس جگہ سے جڑے۔ بیعت ہونے کے معنی اتنے ہیں۔ خدا نے اس کی فریاد سنی، اور اس سچائی کے ساتھ جڑنے کے بعد ایک سفر ہے جو طے ہو رہا ہے، ریاض کے ساتھ رات کا جاگنا، ہر وقت اسی خیال میں رہنا، اسی طرف دیکھنا، اس انتظار میں رہنا، باطن کا دروازہ کھلے، روح دکھائی دے، روح ظاہر ہو، غیب کے مقامات سمجھ میں آئیں، غیب میں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی جگہ، اس میں کہاں کہاں کون سی جگہیں ہیں باطن کی، وہ سب سامنے آویں، اس خیال میں رہنا، اس تصور میں رہنا۔ جتنے بزرگ پیغمبر 1,24,000 زمین پہ اوتار تشریف لائے، ان کو دیکھ لینا۔ جتنے فقیر پیدا ہوئے زمین پہ، اس کائنات میں جو موجود زندہ اوتار اور فقیر ہیں، ان کی ارواح مبارکہ کی طرف دھیان دینا، ان سے فیض پانا، یہ ایک تصور ہے، ایک خیال ہے جو سالک کے ساتھ جڑا ہوا موجود ہو۔ کائنات میں جتنے دیوتا ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان کی طرف دھیان رکھنا۔ ان دیوتاؤں اور فرشتوں کے اوپر جو رب کائنات ہے، اس کی طرف دھیان رکھنا، یہ باطن کے راہ کی چیزیں، فقیری راستے کی باتیں ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ کسی طرح سے میڈیٹیشن، وہ بھی آج کل ہوئی اپنی دوا کی کمپنی اور علاج کا راستہ اور یونیورسٹی اور یہ کورس اور وہ کورس، اس کے سوا کچھ یاد نہیں آتا۔ باطن کی کوئی بات یاد نہیں آتی، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے علاوہ قطعی یاد نہیں۔ تو کہاں کا باطن اور کہاں کا فقیری راستہ اور کہاں کا غیب اور کہاں کے فرشتے اور کہاں کی دیوتا اور کہاں کے اوتار اور کہاں کے پیغمبر، ان کے موجود ہونے کے بعد بھی، ہر وقت ان کی موجودگی کے بعد بھی، ان کے پورے کائنات کو گھیرے رہنے کے بعد بھی، پورے یونیورس پر چھائے رہنے کے بعد بھی، آپ اتنی دوری رکھتے ہیں کہ کسی طرح یقین تک نہیں پہنچ پاتے کہ وہ موجود بھی ہیں۔ تو وہ بادشاہ اسی طرح سے سفر کر رہا تھا، اسی طرح سے سفر کر رہا تھا، لیکن جب تک حضرت رومی کہہ رہے ہیں، جب تک فنا کی گہرائیوں میں نہیں اترا، تب تک اس جگہ نہ پہنچ سکا جہاں سے فریاد سنی جاتی ہے، جہاں سے آواز سنی جاتی، جس جگہ سے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں کہ سچ مچ موجود۔ فنا کی گہرائی کا مطلب یہ تھا، نیاز صاحب دماغ میں کچھ نہیں تھا،
کل میں نے تشریح کی اسی طرح، آپ بھوت کے چکر میں پڑتے ہیں، آپ سدھ کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں، آپ جنات ڈھونڈتے ہیں، آپ ہمزاد ڈھونڈتے ہیں، اور کائنات کتنی بھری ہوئی ہے، اس کی باطن کی راہ پکڑ لیجئے اور فنا کی گہرائیوں سے اتر جائیے تو ہر ایک قدم پر امداد کرنے والا موجود ہے۔ انسان کی عظمت کو میں نے عرض کیا تھا کہ صوفی سلسلہ اور سلسلوں سے جو زمین پہ فقیری رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ انسان کامل کے اندر ہی سب کچھ مانگتا ہے، اس کے باہر وہ اور کچھ نہیں مانگتا۔ سینٹر اس کا انسان صورت کے ساتھ مانگتا، بے صورتی میں کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ بے صورتی میں ہے تو بہت کچھ، لیکن وہ تمہاری پہنچ کے باہر، جو کچھ ہے وہ انسان کی صورت تک ہے۔ آپے میں آیا کا مطلب وہی ہے، اسی مسلک وحدت الوجود کو بیان کر رہے ہیں حضرت رومی کے۔ آپے میں آیا یعنی انسانی شکل میں آیا، انسانی شکل، انسان کامل کے ساتھ جڑاؤ قائم ہو گیا۔ اس کے پہلے وہ جڑاؤ تو رکھتا تھا لیکن اس حالت کا نہیں تھا جو فنا کی گہرائیوں میں اتر جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں کے جڑاؤ میں فرق ہے۔ ایک سفر کی حالت میں ہے، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا، برزخ کی طرف دیکھتا ہے، یعنی برزخ وہ چیز جو مقام قلب پہ غیب اور شہود دونوں کی طرف دیکھتا ہے، اس جگہ سے یعنی اس سینٹر سے جڑتا ہے، جہاں سے جڑ جانے کے بعد اب وہ غیب کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، شہود کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے۔ شہود مانے وہ چیز جو کھلی آنکھ سے نظر آتی ہے، غیب مانے وہ چیز جو اس آنکھ سے دکھائی نہ دے رہی ہو، وہ غیب ہے۔ تو اس برزخ سے جڑ جانے کے بعد جو شیخ کی شکل میں نور بن کے موجود ہے، اس سے جڑ جانے کے بعد اس حیثیت کو پہنچ جاتا ہے کہ غیب کی طرف بھی دیکھ سکے اور اس شہود کی طرف بھی دیکھ سکے۔ فنا کی گہرائیوں میں اترا تو اس لائق بن گیا کہ وہ غیب کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور اس شہود کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ جس کنیز کے سلسلے میں پریشان تھا، اس کے صحت کے لیے فکر مند تھا، اس فکر مندی نے، عشق کی اس گہرائی نے، اس سچائی نے، اس دنیا کا کوئی آدمی ہوتا اسے لے آیا تھا اپنے گھر، وہ اس حالت میں اگر ہوتی کہ دن بدن گھٹتی تو سوچ لیتا کہ اب ہٹاؤ، اب کوئی اور لے کے آؤ، ہے نا۔ لیکن وہ باطن کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پہ آپ یہ غور کریں گے، جہاں پہ جڑاؤ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے گھٹ جانے سے کوئی فرق نہیں ہے، اس کی شکل صورت بدل جانے سے کوئی فرق نہیں آیا، اس کے جسم کو ہڈی کے ڈھانچوں میں بدل جانے سے کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ دنیا میں یہاں جب کسی سے جڑتے ہیں، اس کی شکل میں فرق آ جائے تو آپ کے ذہن میں فرق آ جاتا ہے، اس کے جسم میں فرق آ جائے تو آپ کے جڑنے میں فرق آ جاتا ہے، فوراً آ جائے۔ اب وہ اس رشتے کی بات کر رہے ہیں، جب قائم ہوتا ہے تو کسی حالت میں ختم نہیں ہوتا۔ جبروت کے اس رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ قائم ہو گیا تو اب وہ کسی حالت میں ختم نہیں ہوگا، اس پہ کسی گھٹاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور رشتے کے معنی یہ ہیں بھی آپ کے اندر اب کسی طرح کا کوئی پریورتن نہ پیدا ہو۔
گھٹ جانے کی حالت میں کوئی چیز اگر ختم ہو گئی آپ کے اندر سے ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب کہ وہ رشتہ نہیں ہے، اس کے اندر سچائی موجود نہیں ہے۔ اور دنیا کے جتنے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے گھٹتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، اور جب باطن کے رشتے قائم ہوتے ہیں تو وہ کسی حالت میں نہیں ٹوٹتے۔ بادشاہ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، صحت مند تھی جب لے کے آیا تھا اسے، نہایت خوبصورت تھی، اچھا حسن تھا اس کے ساتھ، لیکن آتے کے ساتھ ہی بیمار ہوئی، اور بیماری اس طرح سے بڑھتی چلی گئی کہ حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ دن بدن گھٹتی گئی، دن بدن گھٹتی گئی، دن بدن گھٹتی، اور ایک ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا، اور اس کے باوجود بھی بادشاہ کے جڑنے میں کوئی فرق نہیں، وہ جڑا اسی طرح سے قائم۔ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عشق نام اس چیز کا ہے، جڑ جانا نام اس چیز کا ہے۔ اب وہ بھولا، اس سے بھول ہوئی، حکیموں کو علاج کرنے والوں کو جمع کیا، اس طرف نہ دیکھا اسے دیکھنے کا حق تھا پہلے، اب اس کے بعد بھولا تو پھر اپنی جگہ لوٹا، اور لوٹا تو پھر دوڑا، اور دوڑ کے اس جگہ پہنچا جہاں وہ روز بیٹھ کر آسمان والے کی خدمت میں اپنی آجزی پیش کرتا تھا۔ تو اب وہ موقع آیا اتنی سچائی کا ثبوت دے دینے کے بعد، اتنی گہرائیاں عشق کی، اتنا جڑاؤ قائم رکھ لینے کے بعد، دھیان سے میری بات پہ غور فرمائیے، اتنے دن گزر چکے کوئی فرق نہیں آیا، یعنی وہ گہرائی اور بڑھتی گئی، عشق کا جڑاؤ اور بڑھتا گیا، اور بڑھتا گیا، اور بڑھتا، اور اس بڑھنے نے اس جگہ پہنچا دیا کہ وہ فنا کی گہرائیوں سے گزرا، فنا کی گہرائیوں سے گزرا، یعنی اس راستے کو طے کیا اس نے، اور طے کرنے کے نتیجے میں اس جگہ پہنچا جہاں سے غیب اور شہود جڑتا، کہ اب کائنات کی طرف دیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کو ایک نگاہ میں، ایک لمحے میں دیکھ سکتا ہے، اور غیب کی طرف اگر نگاہ پھینک دے تو اس کے اندر کتنے بھید موجود ہیں، جہاں تک حکم ہے، جہاں تک یہ حد ہے، اسے دیکھ لے گا۔ تو وہ اس برزخ کی طرف لوٹا، اور لوٹنے کے بعد پھر کیا ایسا فرمائی، درخواست کرتا خدا نے اس کی، میں نے جو کچھ کہا ہے ابھی آپ لوگوں سے میں دہراؤں گا، اس بات کو خیال رکھیے۔ خدا نے اس کی فریاد سنی، رحمت کا دریا جوش میں آیا، روتے روتے بادشاہ کو نیند آ گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، فرمایا کہ اے بادشاہ، تجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ تیری دعا قبول کر لی گئی۔ اب وہ غیب سے اب لوگ اترنے لگے، بس غیب سے اترنے لگے۔ اس کے پہلے بھی وہی بادشاہ تھا، روحانی راستے کا سفر کرنے والا، لیکن کوئی نہیں اتر رہا تھا۔ جب فنا کی گہرائیاں طے ہو گئی تو اب سچ مچ اس کی امداد آنے لگی غیب سے، اب غیب مخاطب ہو گیا اس کی طرف، یعنی آسمان کی دنیا اس کی طرف مخاطب ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ اور کل صبح بس اب اس میں اور دیر لگے گی، وہ آگے جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں اور زیادہ تمام گفتگو موجود، اس کو اگر شروع کرنے کا وقت آ جائے تو آپ لوگ یہ سب کچھ بھول چکے ہیں کرتے
ہاں بھائی نیاز صاحب فرمائیے ہم نے کیا کہا؟ اس میں سے ایک کام ذرا دھو کے لگاؤ جی۔ بہت کچھ چھوٹ گیا بہت کہاں یار اتنا ہوگا اتنا ہی ٹھیک۔ ہاں بادشاہ کنیز کی داستان 1,500 سال 2,500 سال کے بیچ کی ہے، ٹھیک سمے پتہ نہیں۔ بادشاہ کے پاس سب کچھ ہے، پیر ہیں، عبادت میں رہا پر فنا سے نہیں گزرا۔ کنیز پر عاشق ہو جانا جبروت سے فیض اترتا ہے سالک پر لمبے ریاض کے بعد، تب ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اسے اپنے سے نہ جوڑیں، جسم سے جسم کے رشتے سے باطن نہیں بنتا۔ روح کا خیال آسمان والے سے جڑنا، اسی کے خیال میں رہنا جب ایک مدت تک ہو چکا ہوتا ہے تب آسمانی تجلی زمین پر ظاہر ہوتی ہے۔ منا منی چنا چنی میں رہ کر نہیں ہوتا۔ آپ کسی پھساؤ میں پھنستے بھی ہیں تو وہ جسم سے جسم تک ہی ہے۔ وہ بادشاہ روحانی راستے کا ہے، ایک مدت تک سفر کر چکا تب اس مقام پر پہنچا۔ جبروت الگ چیز ہے، اس کو بہت اچھی طرح دھیان میں رکھیں۔ بادشاہ کنیز کی بیماری سے پریشان تھا، تمام حکیموں کو بلایا، انہوں نے دعوے کے ساتھ علاج شروع کیا اور وہ بھول گئے کہ شفا کوئی اور دیتا ہے۔ جب مرض ٹھیک نہ ہوا تو بادشاہ کو خیال آیا ہم سے بھول ہوئی، جس راہ پر تھے ادھر دھیان نہ دیا۔ یہ دستور ہے کہ باطن والا پہلے باطن کی طرف دیکھے۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے ہماری بکری کے لیے گھاس دے دیا، یہ بس چھوڑ دیا کہ لکھا نہیں۔ بادشاہ یہ بھول گیا تھا اپنی فریاد پہلے کہاں پیش کر لے۔ جب دھیان آیا تو دوڑ گیا، آپے میں آیا یعنی برزخ آیا، فنا کی گہرائیوں میں اترا تو برزخ سے جڑ گیا۔ جن شیخ زمانہ سے بیت ہوگا، بیت ہونا مانے سچائی کے ساتھ عقیدت رکھنا کہ ہم وہاں سے جڑے ہیں۔ یہ جڑنے والے کے ذمہ آتا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم سچائی کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس سچائی کے ساتھ وہ سفر شروع ہو رہا ہے، رات کا جاگنا، باطن سے جڑنے کا دھیان، غیب کی دنیا، اس میں کون کون سی جگہیں ہیں وہ سامنے آویں، جتنے پیغمبر ہیں، فقیر ہیں زمین پر زندہ، ان کی ارواح مبارکہ سے فیض پانا، یہ تصور رہے جو سالک کے ساتھ ہر وقت جڑا ہو۔ جتنے فرشتے ہیں ان کو دھیان رکھنا، ان کے اوپر رب کائنات ہیں ان کو دھیان رکھنا، یہ باطن کی راہ کی بات ہے۔ آج کل ایک لفظ ہے میڈیٹیشن 1 گھنٹے کا، اس میں باطن کی ایک بھی بات یاد نہیں آتی۔ اب کہاں کے دیوتا، کہاں کے فرشتے، فقیر، پیغمبر، وہ اتنے دور، ان کی ہر وقت کی موجودگی پوری کائنات میں، ان کی موجودگی کے بعد بھی آپ کسی طرح یقین تک نہیں پہنچ پاتے کہ وہ موجود بھی ہیں۔ وہ بادشاہ سفر کر رہا تھا مدت سے، پر فنا کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا جہاں سے اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ کائنات کتنی بھری ہے، باطن کی راہ کتنی بھری پڑی ہے، آپ اس راہ سے جڑیں تو ہر ایک قدم پر مدد کرنے والا موجود ہے۔ صوفی سلسلہ انسان کامل تک ہی مانتا ہے، صورت تک ہی مانتا ہے، بے صورتی میں کچھ نہیں۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ بے صورتی میں ہے بہت پر آپ کے کام کا نہیں۔ آپے میں آیا مطلب انسان کامل سے جڑ گیا، جڑاؤ پہلے بھی تھا پر اس حالت میں نہیں تھا جو فنا کی گہرائیوں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوا۔ جو آنکھ سے دکھائی نہ دے رہی ہو وہ غیب ہے۔ اس برزخ سے، اس نور سے جڑ جانے کے بعد اس لائق بن گیا کہ غیب کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور شہود کی طرف بھی۔ جس کنیز کی حالت پر عشق میں فکر مند تھا بادشاہ، وہ باطن کی گفتگو ہو رہی ہے جہاں جڑاؤ میں کوئی فرق نہیں، اس کے گھٹ جانے، شکل صورت بدل جانے میں، جسم کے ہڈی کے ڈھانچے میں بدل جانے کے بعد بھی جڑاؤ میں فرق نہیں۔ دنیا میں ذرا سے گھٹاؤ سے فرق آ جاتا ہے۔ ضرورت کا رشتہ قائم ہو گیا تو اس میں کسی گھٹاؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ رشتے کا مطلب ہی یہی ہے کہ گھٹاؤ کا کوئی فرق نہیں۔ اگر گھٹاؤ کا فرق ہے تو رشتہ ہی نہیں۔ دنیا میں فرق پڑتا ہے پر باطن میں نہیں۔ بادشاہ کے جڑنے میں کوئی فرق نہیں، وہ جڑاؤ اسی طرح کا ہے۔ عشق سمجھا رہے ہیں کہ عشق نام اس چیز کا ہے، جڑ جانا نام اس چیز کا ہے۔ اب وہ بھولا، حکیموں کو جمع کیا، اس طرف نہ دیکھا جہاں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد چھوٹ گیا ادھر پہ۔ اب وہ موقع آیا ہے، اتنا جڑاؤ رکھنے کے بعد، عشق کا ثبوت دینے کے بعد، اس جڑاؤ نے اس جگہ پہنچا دیا جہاں سے فنا کی گہرائیوں میں گزرنے کے بعد غیب اور شہود کی طرف دیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کو ایک لمحے میں دیکھ لے گا۔
गैब में कितने भेद मौजूद हैं उसे देख लेगा। वो उस बरजख की तरफ लौटा। अब गैब से लोग उतरने लगे। इससे पहले भी वही बादशाह था, रूहानी रास्ते का सफर करने वाला, पर कोई नहीं उतर रहा था। अब गैब यानी आसमान की दुनिया उसकी तरफ मुखातिब हो। इन्हें डिप्टी साहब के बीमार पड़ने से रात दिन वो घटती गई, दवा होता रहा, दवा का कोई असर न हुआ, हड्डी का ढांचा मच गया, फिर भी उसके जुड़ाव में कमी नहीं है। बात आ गई, उनके अंदर कोई कमी नहीं, जुड़ाव वैसे ही रहा। और फिर उनको याद आई कि भाई मैंने भूल किया, पहले इनको हकीमों को बुलाया, पहले मुझे वहां पेश करना चाहिए, अपनी फरियाद करनी चाहिए थी। वो बातिन के आदमी थे, बातिन से जुड़े हुए थे, भूल हुई उनसे, और फिर वो इबादत खाने की ओर दौड़े और सजदे में गिर पड़े और रोने लगे। और उसके फना की गहराइयों में, मतलब इश्क की गहराई में डूबते गए। वो खुद फना हो गया, उनका वजूद नहीं रह गया, और वो इश्क की गहराई दर गहराई में फना दर फना होने लगे। उसके बाद जब ये गहराई में से गए तो फिर पीर के बरजक से जुड़े, और फिर जो शहूद और गैब के बीच वहां सीधी वार्ता, गैब नूर से जुड़ गया, वजूद उनका खत्म और सीधे नूर से जुड़ गए पीर के बरजक। और वहां बीच में बैठ करके आसमान भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, और वहां से सीधी वार्ता होने लगी उनके बारे में। और भी जो आंख से नहीं देख सकते थे गैब की चीजें, या उनकी इमदाद मिली, जो चाहे उनको मिला। लेकिन फना की गहराइयों से गुजरने के बाद ही पीर का प्राप्त होगा। अदरवाइज एक झलक मिलेगी, थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा, सच्चा जुड़ाव नहीं होगा, इंसान कामिल से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, और जब तक नहीं होगा फिर नूर से नहीं होगा। तो आप बताएं। बतौर कहानी के बयान करना अपने बस की बात नहीं है कि लंबी चौड़ी तकरीर कर सके, इतना दिमागी नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स जो काम आए अपनी रूहानी जिंदगी में, उसको लेना जरूरी समझते हैं, और उसी पर हम कुछ कहना भी चाहेंगे कि भाई इन चीजों को हम बढ़तें, ताकि उस राह में, बातिनी राह में आगे बढ़ने का मौका हमें मिले। तो बादशाह क्योंकि रूहानी मुसाफिर था, लेकिन उसके बावजूद उसकी समझ में ये ना आया कि इस पूरी कायनात की और हर चीज की परवरिश का जरिया आसमान है, और वहीं से जारी है, उसी से जिंदा और उसी से मौत। फिर सभी कुछ वहां से हो रहा है। लेकिन चूंकि इश्क भी आसमान की तरफ से मुहैया था तजल्ली की शक्ल में, जबरूत की तजल्ली थी, तो अगर ये दुनियादारी होता तो जिस्म तक ही महदूद रहता। कनीज दिन ब दिन सूखती गई, हड्डी के ढांचे में तब्दील हो गई, और सारे हकीम तबीब सब लाचार हो गए कि दवा भी काम नहीं कर रही है। उस वक्त बादशाह अपनी बेबसी और लाचारी में उसने अपने को देखा, और यह ख्याल आया कि अगर पहले ही हम इबादत खाने की तरफ पीर से जाकर गिड़गिड़ाते और रोते तो शायद हमारी सुनवाई हो जाती। और ऐसा ही किया, दिल में ऐसा ख्याल लेकर और नंगे पैर इबादत खाने की तरफ रवाना हुए, गिर गए और रोते हुए अपनी चाहत का बयान, क्योंकि रूह का ताल्लुक दिल से है,
जब तक दिल में सच्चाई नहीं होगी, कभी वो भी हो पीर से या पीर के बरज़ख से, जबरूत से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि वो पहले से रूहानी मुसाफिर थे और बरसाहा बरस उन्होंने जिक्र वगैरह किया होगा और इस बारे में भी जानकार थे कि भाई ला से गुजरते हैं, नफी असबात फनायत लगती है, तो आजिज़ी, इनकिसारी और बंदा सिफत, ये तीन चीजें लेकर दिल में पूरा ऐनुल यकीन के साथ अपने पीर के पास वो पहुंचे और ला की गहराइयों में उतर गए, यानी कि अपना वजूद खत्म हो गया। देखा देख ऐसा देख, रह जाए धोखा, मिट जाए धोखा, रह जाए देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। तो ये कंडीशन उनके सामने आ गई, इसलिए बरज़ख से जुड़ गए कि अब कोई रास्ता नहीं रह गया है सिवाय आपको।